کہ بظاہر چوتھے امام کے 34 سال کربلا کے بعد والے، نہ کوئی حملہ ہوا، نہ کوئی فوج آئی، نہ کوئی لوٹ مار ہوئی، نہ کوئی اور وہ ظلم ہوا جو اہل بیت پہ ہوتا آیا. اور ایسا بھی نہیں کہ حکمران بڑے شریف تھے، مدینے پہ حملے ہوئے، عام لوگوں پہ ظلم ہوا. چوتھے امام کے اطراف میں برابر کے گھروں میں فوج گھس رہی ہے، لیکن چوتھا امام بالکل آرام سے. کل والی بات پوری دہرانے کا وقت نہیں ہے، تو جملے اگر کچھ نامکمل رہ جائیں تو میری نیت پہ شک نہ کیجیے گا. خلاصہ کہ پھر تو یہ تاریخ میں آنا چاہیے کہ پانچویں اور چھٹے امام کا نہیں، چوتھے امام ہی سے اہل بیت کے لیے بڑا راحت و آرام کا زمانہ شروع ہوا. نہیں آیا جملہ، پانچویں کے بارے میں آیا، چھٹے کے بارے میں آیا، کیونکہ چوتھے امام کے زمانے میں تیر و تلوار کچھ دیر کے لیے چھپا لیے گئے اہل بیت کے لیے. ماحول ایسا بنا دیا گیا، ماحول باقاعدہ پروموٹ کیا گیا. ایک جملہ یا ضمناً کہہ دوں جو آج میڈیا کام کر رہا، یہ چوتھے امام کے زمانے میں بے پردگی کو باقاعدہ فروغ دیا گیا. ایک تو ہوتا ہے کہ ایک عورت گھر سے بے پردہ نکلے، ایک نہیں، پروموشن. گانے بجانے کو باقاعدہ فروغ دیا گیا. نماز کا مذاق اور نماز میں کمزوری، لوگوں کو حرام کے مزے سے آشنا کیا گیا. آج بھی کھانے پینے کی کتنی چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہے، لیکن ایک مزہ آتا ہے اس کے اندر. تو ایک ایک گناہ کا نام لوں گا تو مجلس اسی میں ختم ہوگی. یہ ماحول جو چوتھے امام اپنے چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، یہ جو اذیت چوتھے امام کو پہنچ رہا ہے، اب کیا ہوا؟ اب یہ ہے کہ اس کو روکنا. امامت کا کام یہی ہے کہ جو معاشرے کے اندر ظالم ظلم کر رہا ہے اس کا مقابلہ کرنا. جو حسین نے جہاد کربلا میں تیر و تلوار کے سامنے اپنے اکبر کو، اپنے اصغر کو، اپنے عباس کو پیش کر کے کیا، اب وہی جہاد چوتھے امام کو کرنا. لیکن چونکہ یا تیر نہیں ہے، یا تلوار نہیں ہے، یا نیزے نہیں ہے، طریقہ اور ہے، تو امام کا طریقہ بھی بدلا. اور وہ کیا بدلا؟ وہ اس طرح بدلا کہ پہلی بات، امام نے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء، اللہ تمہیں بے حیائی سے روکتا. چوتھے امام کے زمانے میں بے حیائی پھیلائی گئی. دیکھیں، یہی نماز آپ گھر میں چھپ کے قضا کریں تو یہ گناہ کہلائے گی، اور اگر علی الاعلان پبلک کے سامنے قضا کرے تو یہ بے حیائی کہلائے گی. بے حیائی خالی وہ 4-5 گناہوں کا نام نہیں. یہی شراب گھر میں چھپ کے پی جائے تو ایک گناہ، لوگوں کے سامنے پی جائے تو یہی بے حیائی کا کام ہے. عن الفحشاء، یہ ذہن میں واضح رہے کہ بے حیائی خالی وہ والے گناہ کا نام نہیں، جس کا نام بھی اس لیے اس وقت زبان پہ نہیں لانا چاہتا کہ وقت پتہ نہیں میرے ہاتھ سے پھسل کے کہاں جا رہا. تو بے حیائی یا عام گناہوں کا نام بھی بے حیائی اگر یہ لوگوں کے سامنے کیے جائے. اور یہ کیے جا رہے تھے، یہ امام کے لیے اذیت بن رہے تھے. بھئی کوئی گھر میں بیٹھ کے شراب پی رہا، امام کو وہ اذیت نہیں ہوگی؟ کیا رسول اللہ کے زمانے میں گھروں میں شراب نہیں پی گئی؟ کیا مولا کے زمانے میں گھروں میں گناہ نہیں ہوئے؟ چوتھے امام کا امتحان یہ کہ علی الاعلان لوگوں کے نگاہوں کے سامنے میڈیا کی سرپرستی میں اب امام اذیت محسوس کر رہے ہیں، لیکن اس کو روکنا. اس کے روکنے کے لیے پہلے تو امام نے جہنم کا خوف دلوں میں پیدا کیا. یہ امام نے کیا. جیسے آپ کوئی زیادہ میری تقریروں پہ اعتراض کرتا ہے، میں کہتا ہوں قرآن کا 30واں پارہ دیکھ لی. اور زیادہ اعتراض کرتا ہے، میں کہتا ہوں دعائے کمیل کا ترجمہ دیکھ لیجیے، آقا حسین کی دعائے عرفات کا ترجمہ دیکھ لیجئے، صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کا ترجمہ دیکھ لیجیے. اب میں 4 جملے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دعائے ابو حمزہ الصومالی کی. ابو حمزہ الصومالی کا تعارف میں نے پہلی مجلس میں کرا دیا. تو معمولی صحابی نہیں ہے، اور آپ تو یہاں گلف میں رہ کر دعائے ابو حمزہ الصومالی کی عظمت کو جانتے ہیں. لیکن آپ سوچیے، کیا یہ جملے کسی عام آدمی کی زبان پہ بھی ٹھیک لگتے ہیں؟ کجا چوتھا امام اسی کی تمہید شروع میں باندھی. اب کی لخروج روحی، اب کی لذیق لادی، اب کی لسوال منکرین و نکیرین فی قبری، اب کی لخروج من قبری حاملا ثقلی علی ظہری. دعائے ابو حمزہ الصومالی ہر گھر میں پڑھ لی. مولا آپ رو رہے ہیں، اور آپ کا یہ رونا ذرا اس رونے سے مختلف ہے. کیوں رو رہے ہیں؟
کہا میں اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں جب ملک الموت میرے بدن سے میری روح کو نکالے گا۔ مجال ہے ملک الموت کی۔ ائمہ اپنی موت کا انتخاب خود کرتے ہیں، اپنی موت تو اپنی موت، دوسروں کی موت کو ٹال دیتے ہیں۔ وہ خاتون جس کے شوہر ہر سال امام کی بارگاہ سے خالی ہاتھ واپس جاتے تھے اور وہ شکایت کر رہی ہے، تم کس کو امام مانتے ہو؟ آج تک اس نے کچھ نہیں دیا۔ کہا وہ امام ہے، دنیاوی دولت کے لیے ان کے پاس جاتا ہی نہیں۔ کہا لیکن پھر بھی کس بات کا امام ہے؟ بدتمیز قسم کی عورت تھی لیکن بعد میں بہت قابل احترام۔ تو معلوم ہے نا آپ کو کہ جب وہ آئے اور اگلے سال آگے یہ اپنی بیوی کی شکایت بتائی تو امام نے وہ پانی اسے یاقوت بھی بدلا، دوسری بار موتی میں بنایا، تیسری بار زمرد میں بنایا، یہ تھال بھر بھر کے دیے۔ اس نے کہا میں تو خود ان کی زیارت کروں گی، زیارت کو آئی۔ لیکن راوی نے مسافر خانے میں رکھا، پہلے امام سے اجازت۔ بہت مشہور واقعہ ہے، ہر ولادت و شہادت میں جو چوتھے امام کے حوالے سے وہ واقعہ پڑھا جاتا ہے، لیکن جملہ ایسا آ گیا ہے میری زبان پہ کہ یہ خلاصے سے بھی خلاصہ، یہ خلاصے کا بھی خلاصہ۔ ہوٹل میں روک دیا کہ پہلے امام سے پوچھ کے آؤں، اور جب گیا امام کے پاس امام نے کہا لے آؤ، اور مسافر خانے میں پہنچا تو مر چکی تھی۔ اور پھر وہی پورا واقعہ کہ بہرحال زندہ ہوئی اور امام کی خدمت میں گئی، چہرے پہ نگاہ ڈالی۔ پرانا زمانہ، نہ یوٹیوب ہے، نہ فوٹو ہے، نہ ویڈیو ہے، نہ کلپ ہے، نہ واٹس ایپ ہے، امام کو دیکھا ہی نہیں اس نے آج تک۔ اسی لیے میں نے کل عرض کیا تھا کہ جتنی تصویریں بھی امام معصوم کی بنائی جائیں، بلکہ آج کل تو انٹرنیٹ پہ نعوذ باللہ رسول خدا کی ایک تصویر بہت ہی زیادہ سرکولیٹ ہو رہی، یہ سب غلط، حتیٰ وہ واقعہ بھی غلط ہے کہ جی آقا حسین کی یہ تصویر بہت اتھینٹک ہے، کیونکہ جب کٹا وسر بازار شام سے جا رہا تھا تو یورپ سے آنے والے ایک پینٹر نے اس کو دیکھ کے وہیں پہ پینٹ کیا، روم کے اندر محفوظ کیا اور اب وہاں سے نکل آیا۔ یہ بھی واقعہ غلط اور یہ تصویر غلط۔ لیکن یہ دہانی کے لیے ایک جملہ کہا جو آج کل پیغمبر کی ایک تصویر ہے، لیکن اصل بات پہلی بار دیکھا چیخ اٹھی، اچھا یہ ہے وہ امام جن کے پاس تم آتے تھے؟ کہا چیخنے کی کیا ضرورت؟ کہا میں مر گئی تھی، ملک الموت میری روح لے کے جا رہا تھا، یہ آئے روک دیا اس کو۔ کہا ملک الموت یہ روح واپس پلٹاؤ، یہ لے جانے کا تمہیں اختیار ہی نہیں۔ یعنی مرنے کے بعد، ایک تو ہے کہ آخری وقت ہے، مرنے کے قریب ہے، ملک الموت آیا، امام نے کہا چلے جاؤ۔ ایسے بھی واقعات ہیں، آقا عبد الکریم حائری کا واقعہ یہی ہے، لیکن وہ آقا حسین کا واقعہ ہے، موضوع کچھ اور۔ یہاں تو موت آ گئی، ملک الموت روح لے کے جا رہا ہے اور امام نے روک کے روح واپس پلٹائی، تو موت کوئی مسئلہ امام کے لیے نہیں ہے، چاہنے والوں کے لیے پھر بھی ہے۔ اسی لیے روتے روتے کہا میں اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں جب ملک الموت میری روح کو نکال رہا ہوگا۔ اس کے بعد کا جملہ اس سے بھی خطرناک، میں اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں جب قبر کی دیواریں اپنے درمیان لے کے بدن کو دبائیں گی، ذیق اللہ دی، جو میری قبر ذیق کی جائے گی اور تنگ کی جائے گی۔ یہاں تو ایک عام مومن بھی ماننے کو تیار نہیں، اور حوالہ اتنا معتبر۔ میں رو رہا ہوں اس وقت کو یاد کر کے جب منکر و نکیر آ کے سوال کرے گا۔ مجال ہے کسی فرشتے کی کہ امامت سے آ کے سوال کرے؟ بساط کیا ہے فرشتے کی کہ امامت کے سامنے آئے؟ یہ کس سے سوال کرے گا جس کو یاد کر کے امام رو رہے؟ اچھا اب یہ بھی یاد رکھیے گا کہ خاص منکر و نکیر کے لیے ایک روایت ہے، وہ چوتھے امام ہی سے مروی ہے۔ یہ تو دعا ابو حمزہ صومالی پڑھ رہا ہوں، وہ الگ سے ایک روایت ہے، ورنہ عام طور پہ ملک الموت کی آدھی، ملک الموت نہیں، منکر و نکیر کی آدھی روایت پڑھی جاتی ہے۔ وہ آ کے پوچھے گا تیرا رب کون، تیرا نبی کون، تیرا امام کون، تیرا قبلہ کیا، تیرا دین کیا، تیری کتاب کیا۔ یہاں بات ختم کو تھوڑی ہوئی، البتہ روایت چوتھے امام کی ہے۔ اس کے بعد 3 سوال اور کرے گا، جوانی کیسے گزاری، مال کمایا کیسے، مال خرچ کیسے کیا، یہ بھی پوچھے گا ملک الموت۔ چوتھے امام ہی کی روایت اور وہی رو رہے ہیں۔ منکر و نکیر کے سوال، بھئی تیرا رب کون ہے، اس پہ ہم کو رونے کی ضرورت نہیں، ملک الموت منکر و نکیر سے پہلے ہی جواب دے دیں گے، رسول پہلے ہی جواب دے دیں گے، علی تو ساری زندگی یا علی کہتے ہوئے ہم نے گزاری ہے، فوراً جواب دے دیں گے۔ اسلام، قرآن، کعبہ،
اٹکے کی زبان کہاں پہ؟ جوانی کیسے گزاری، مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا۔ امام کہہ رہے اب کی لسوال منکرین و نکیرین فی قبری، جو قبر میں سوال و جواب ہوگا، اب کی لخروج من روحی، قیامت کے دن کو یاد کر کے رو رہا ہوں جب اپنی قبر سے اس طرح نکلنا ہے کہ زندگی بھر کے اعمال کا بوجھ اپنے کندھے پہ لے کے آنا۔ اب جو گناہوں کا وہ ماحول بنایا گیا جن میں سے ہر گناہ امام معصوم کے لیے کوڑے سے کم نہیں، جن میں سے ہر گناہ امام معصوم کے لیے ایک تلوار کے وار سے کم نہیں، لیکن اگر یزیدیت کی تلواروں کا اس امام معصوم نے مقابلہ کیا تو مومن کے گناہوں کی تلوار کا بھی یہ امام مقابلہ کر رہا اور بتا رہا یاد کرو ایک دن کہاں تمہیں جانا۔ یہ تو پہلا مرحلہ تھا، اس کے بعد خوف خدا پیدا کرنا، اس کے بعد پھر امام نے ایک نسخہ ہم کو دیا۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، چیک اپ وغیرہ کیا، ٹیسٹ وغیرہ کے کرائے، کہا یہ ہے پرسکرپشن، یہ دوائیں آپ کو استعمال کرنا، اور اس کے اندر خاص طور پر وہ دو چیزیں امام نے بتائی ہیں بے حیائی کے گناہوں کو روکنے کی۔ بے حیائی کے گناہ دو چیزیں بتائیں، دونوں کو ساتھ میں لا کے چلنا۔ جو 3 دن سے بات چل رہی تھی اور میں نے کہا اس کا پہلا حصہ آج مکمل ہوگا۔ وہ کیا دو چیزیں بتائیں؟ ایک بار پھر امام معصوم کی ایک حدیث اور بیان کر کے قطع رحمی اور صلح رحمی کے موضوع کو فی الحال اس عشرے کے لیے آج مکمل کر کے اگلے مرحلے میں داخل ہوتا ہوں۔ ایک تو وہ حدیث، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، 5واں امام، خبردار 5 آدمیوں کے قریب بھی نہ جانا، نہ مشورہ لینا، نہ ان کے ساتھ کھانا، نہ ان کے پڑوس میں رہنا، نہ ان کے ساتھ سفر کرنا۔ بہت مشہور روایت، جھوٹے آدمی کے ساتھ کبھی نہ جانا، وہ قریب کو دور، دور کو قریب بنا کے تمہیں مصیبت میں مبتلا کر دے۔ فاسق، اس کے قریب بھی نہ جانا، سفر بھی نہ کرنا، وہ ایک لقمے کے بدلے میں تمہیں بیچ دے گا، بلکہ اس سے بھی کم کے بدلے میں۔ لوگوں نے پوچھا مولا اس سے کم کیا ہوتا؟ کہا خالی اس سے کوئی وعدہ کرے گا ایک لقمے کا اور وہ بیچ دے گا۔ اور احمق، فائدہ پہنچانے جائے گا، نقصان پہنچا دے گا۔ یہ بہت اہم جملہ ہے، کیونکہ میں احمق میں مسائل شریعت سے ناواقف کو بھی داخل کر دیتا ہوں۔ وہ پھر آج کی تقریر کے آخر میں ایک جملہ آئے گا اور کل سے وہ موضوع بنے گا۔ 3 اور قاطع رحم، جو رشتہ دار سے اپنے تعلقات کاٹ کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ اب آئیے وہ حدیث جو آج پڑھنا، یہ تو حدیث 2 دن پہلے گزر گئی، ٹھیک ہے، صرف ایک چیز اس میں سے گزری، لیکن جو اصل موضوع تھا آج چوتھے امام کے حوالے سے خاص بات جو آپ کے سامنے آئی وہ ہے امام کی دعائیں۔ ہر امام دعائیں پڑھتا، ہر امام دعائیں مانگتا، ہر امام نے ہمیں دعا کا طریقہ بتایا۔ صحیفہ کاملہ تو چوتھے ہی امام کی مشہور، یقیناً ایک صحیفہ علویہ بھی ہے، لیکن جو شہرت، جو مقبولیت اور اصل یہ جملہ اور جو راویوں کا اتھینٹک سلسلہ صحیفہ کاملہ کا ہے، وہ کسی اور کتاب کا نہیں ہے جو ائمہ کی ہو۔ صحیفہ کاملہ دعا کرنا سکھائے، ہر موقع کی دعا، ہر حوالے سے دعا۔ عید کی دعا بھی اسی میں ہے، رمضان کی دعا بھی اسی میں ہے، الوداع رمضان کی دعا بھی اسی میں ہے، والدین کے لیے دعا بھی اسی میں ہے، اولاد کے لیے دعا بھی اسی میں ہے، ہر طرح کی دعا۔ 52 دعائیں، 52-53۔ مگر یہی امام معصوم جو روزانہ صبح و شام دعا 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 اور دعا سکھا رہا، ایک عجیب حدیث آتی جو اگرچہ اللہ کے رسول کی ہے، کیونکہ امام نے یہی کہا کہ میرے جد نے یہ فرمایا، ہم تک تو چوتھے نے پہنچائی، اور پھر بعد میں جب چھٹے امام کا ایک مناظرہ ہوا بعض مسلمانوں سے، بڑا دلچسپ مناظرہ، شہید مرتضی متحری کی ایک کتاب ہے بچوں کے لیے سچی کہانیاں، اس کی پہلی جلد میں جا کے پڑھ لیجئے گا، پورا مناظرہ 20 صفحے کا۔ تو چھٹے امام نے اس حدیث کو ریپیٹ کیا، چوتھے امام کی حدیث، اور وہ حدیث اگرچہ اس کا خلاصہ ہر مومن کے ذہن میں، لیکن پھر بھی امام نے فرمایا دعائیں کیے گا، چوتھا امام
دعائیں کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ. 5 دعا کرنے والے ایسے جن کی دعا اللہ قبول کرتا ہی نہیں. مجھے تمہاری دعا قبول ہی نہیں کرنا. کون؟ اللہ. ادعونی استجب لکم، جب وعدہ کر رہا ہے دعا کرو میں دعا قبول کروں. وعدہ ہے اللہ کا، اور اللہ صادق الوعد. اللہ ہی کے وعدے غلط نکل آئے تو پورا دین ختم ہو گیا. لیکن اللہ کہتا ہے میں دعا قبول نہیں کروں ان 5 آدمیوں کی. مشہور حدیث ہے، لیکن میرا موضوع جہاں پہ ہے دیکھیے اس کے مطابق ہے کہ نہیں. اور 5 آدمیوں میں اب ترتیب تو مجھے یاد نہیں رہی کہ کس ترتیب سے کہا، لیکن امام نے پہلی بات وہ کہی جو 2 دن ہمارا باتوں باتوں میں موضوع بنا، تفصیل نہیں آئی. کسی پر مالی معاملات میں بہت زیادہ ٹرسٹ نہ کرنا. حق مومن، حسن ظن، اچھا خیال، نیک گمان، مومن کی مدد اپنی جگہ. دیکھیے بہت میں نے سخت لفظ استعمال کیا، ٹرسٹ. کسی مومن پہ ٹرسٹ نہیں کرنا، مومن پر بھی. کیونکہ پہلا جملہ یہ کہ اللہ دعا قبول نہیں کرتا ایسے آدمی کی جس نے کسی دوسرے کو قرضہ دیا یا مثلا کاروبار میں لگانے کے لیے پیسے دیے، نہ کوئی گواہ رکھا، نہ کوئی سند، کوئی ڈاکومنٹ نہیں، کوئی پیپر نہیں. اب بعد میں اللہ سے پکار کے کہتا خدا بندہ فلاں میرا 1 ملین کھا گیا، فلاں میرا 2 ملین کھا گیا. وہ جو مجرم ہے وہ معاف نہیں ہے، اس کی سزا اپنی جگہ ہے، جو پرسوں بھی آپ نے سنا اور کل بھی تھوڑا سنا. لیکن یہ دعا اس کی قبول نہیں ہوگی. چاہے خانہ کعبہ کا پردہ تھام کے آ جائے اور چاہے وہاں دعا مانگ کے آ جائے جہاں کے لیے اللہ نے حسین سے وعدہ لیا الاجابہ تحت قبتہ. پھر بھی دعا ہو سکتا ہے اللہ کبھی قبول کر لے، لیکن وہ جو اللہ کا وعدہ ہے تمہاری ہر دعا قبول کروں گا، یہ اس کیٹیگری سے نکل گئے. بلکہ اس حدیث میں امام نے خالی یہ نہیں بتایا کہ اللہ قبول نہیں کرتا، یہ بھی بتایا کہ اللہ جواب کیا دیتا ہے اس بندے کو. یہ اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ کہتا ہے جب غلطی تیری اپنی، قصور تیرا اپنا، کیوں نہیں تو نے گواہ رکھا، یا یہ اللہ کہہ رہا ہے. یہ سن نہیں پا رہا الگ بات ہے، لیکن دعا رد ہوتی ہے یہ آج کل ممبر سے بہت پڑھا جاتا ہے موضوع، اس میں تفصیل نہیں آتی، بس کہا یہ فلاں کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. اس میں ایسا نہیں، اللہ جواب دیتا اور پھر قبول نہیں کرتا. تیری غلطی. قرآن کریم میں سب سے زیادہ لمبی آیت کون سی؟ سب سے لمبی آیت سورہ بقرہ کی آیت 284 یا 83. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اور اخطانا سے پہلے والی پوری آیت پڑھ ڈالی. وہ آیت ہے کیا؟ سب سے لمبی آیت. توحید نہیں ہے، رسالت نہیں ہے، عقائد نہیں ہے، نماز نہیں ہے، لین دین میں ایک دوسرے پر، یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، بھروسہ نہ کرو، ہر چیز لکھوا لو، ہر چیز لکھوا لو. اور اگر یہ ہے کہ نہیں اتنا بھروسہ ہے تو بعد میں اللہ سے کمپلین نہ کرو، پھر یہ گناہ نہیں ہوا، یہ تمہاری ایک چیریٹی ہوگی. 1 ملین اس کو دیے، واپس کرے گا نہیں کرے گا، ہم پلٹ کے کسی سے بھی نہیں کہیں گے، دل میں بھی شکایت نہیں کریں گے. اگر یہ جذبہ ہے تو الگ بات ہے. لیکن نہیں، خدا بندہ وہ بڑا نمازی تھا، وہ نماز زیارت عاشورہ کا پابند تھا، اس کی نماز شب ہم نے دیکھی سفر حج میں، تو ہم تو اس کو بڑا مقدس و متقی بن کے بغیر گواہ کے رقم دے بیٹھے. تمہاری حماقت، یہ باقاعدہ حماقت کا تو نہیں لفظ ہے، غلطی ہے. یہ امام نے فرمایا اور کئی اماموں نے. آج کے زمانے کا بہت بڑا مسئلہ، اور یار رک کے صرف ایک بات کہہ دوں، اس کی کوئی تفصیل کوئی وضاحت نہیں ہے، گھڑی کا وقت، گھڑی بتا رہی ہے کہ وقت اختتام کو ہے. وہ یہ کہ جو ابھی ہاتھی والی بات آئی تھی وہ پھر آ رہی ہے. تو مولانا وہ جو روایتوں میں ہے کہ مومن پہ اچھا گمان رکھو، مومن پہ حسن ظن رکھو، مومن پہ ٹرسٹ کرو، وہ ساری روایتیں کہاں گئی؟ یہی سوال تو میرا آپ سے کہ وہ روایتیں بھی ہیں اور یہ روایت بھی ہے. اس کی خاطر اس کو کیسے چھوڑے، اس کی خاطر اس کو کیسے چھوڑے؟
اب کیا کریں؟ اب دونوں روایتوں کو ملا کے ایک نتیجہ نکالنا پڑے گا جو عام آدمی کے بس میں نہیں، اور جس کے بس میں یہ ہے اسی کو مرجع کہتے ہیں اور اسی کی تقلید واجب ہو جاتی ہے۔ مومن تو کنفیوز ہوگا نا کہ ایک جگہ یہ سنا ایک جگہ یہ سنا، ایک عالم یہ پڑھ رہا ہے ایک عالم وہ پڑھ رہا، وہی عالم پہلی مجلس میں یہ پڑھ رہا ہے آخری مجلس میں یہ پڑھ رہا، وہ صحیح ہے کہ یہ صحیح؟ دونوں کیسے صحیح ہوں گے؟ دونوں صحیح ہوں گے، لیکن اس کے لیے اتنی دین کی سمجھ ہونا چاہیے، اور وہ سمجھ مرجع کے پاس ہے۔ پس ایک حدیث سن کے کبھی نتیجہ نہ نکالے، ایک آیت سن کے نتیجہ نہ نکالے۔ خیر، یہ تو امام چوتھا امام دعائیں اس کے حوالے سے بات۔ ٹرسٹ کبھی نہ کرو تو اس صورت میں کہ دے دیا سو دے دیا، جسے ہمارے یہاں قرض حسانہ کہا جاتا، اس میں کوئی کمپلین نہیں کرتا کہ میں نے فلاں کو قرض حسانہ دیا وہ واپس نہیں کر رہا، اس میں یہی کہتے دیا نہیں دیا، ایک ثواب تو ملے گا نا۔ لیکن اگر واپسی چاہیے، اگر کاروبار میں پروفٹ چاہیے جو تم نے انویسٹ کیا، نہ بھی ملے پروفٹ، اصل رقم تو مل جائے، تو امام کہتے ہیں دعا قبول نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ بھی بہت خطرناک کن معنوں کہ کمی وقت میں بات کو چھیڑ دوں تو غلط فہمی نہ ہو جائے، اور نظر انداز کروں تو یہ حدیث کے ساتھ بددیانتی ہے۔ بہت جلدی ازدواجی معاملات میں روایت شوہر کے حوالے سے ہے، لیکن جہاں اس کی شرط پوری ہو رہی ہے وہ بیوی کے لیے بھی ہے۔ کا شوہر بہت بری اس کو بیوی ملی، زندگی اس نے اس کی عذاب کر دی، جینا محال ہو گیا، اور وہ اللہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ مجھے اس سے نجات دلا دے، نہیں قبول ہی نہیں کروں گا تمہاری تو، میں نے طلاق کی شکل میں اختیار تجھے دیا ہے، تو اس اختیار کو استعمال کیوں نہیں کر رہا؟ غلطی تو کر رہا اور دعا مجھ سے مانگ رہا ہے، دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور یہی جہاں یہ ذرا مجھے عجیب لگ رہا ہے شہادت کی مجلس میں نکاح طلاق، اسی لیے جلدی آگے بڑھ رہا ہوں، اور جہاں یہ اختیار لڑکی کے پاس ہے، طریقے ہیں وہاں یہی مسئلہ لڑکی کے لیے بھی کرو دعا۔ اللہ کہتا ہے میں یہ دعا، ہماری قوم میں ویسے ہی طلاق بہت بڑھ رہی ہے، بعض لڑکیوں کے دماغ بہت خراب ہو گئے، بعض لڑکوں کے دماغ، اچھا بعض تو کیا لڑکوں کی تو اکثریت کے دماغ خراب، کیونکہ وہ نسلوں سے یہ سنتے آئے اور دیکھتے آئے کہ بیوی ایک داسی اور کنیز ہوتی ہے۔ اس حالت میں اتنی جلدی بات کر کے آگے بڑھنا کہ غلط فہمی پیدا نہ ہو، مگر آج کی مجلس کا بار بار عنوان یہی بن رہا، ایک چیز ایک حدیث اس سے ایک پیغام لیجئے، فتویٰ مت لیجئے، اس کے لیے مرجع کے پاس جانا ہے، یہ بات کل سے شروع ہوگی۔ تیسری چیز امام نے فرمایا جلدی وہی پڑوسی بہت خراب ہے، خدا بندہ اس سے نجات دلا دو، اس سے میں نجات دلاؤں، تو اپنا مکان کیوں نہیں بدل لیتا؟ یعنی جہاں مکان بدلنا آسان ہے اپنے کرنے کا کام، اب ہم نے مکان بدلا وہاں اس سے برا پڑوسی مل گیا، پھر ہم گئے تو وہاں اس سے بھی برا، تو پھر ٹھیک ہے خدا بندہ ہم تو اپنا کام کر چکے، نتیجہ نہیں نکل رہا، لیکن خود تو عیش آرام ٹھاٹ سے اپنے کمرے میں بیٹھے اللہ آپ کا ہر کام کر کے دے دے۔ یہی میرا جواب ہے انٹرنیٹ پہ مجالس سننے والے کو، ہے نا، یہ کیا آپ نے پڑھ دیا، یہ تو کل بھی پڑھا تھا، یہ تو ایک ہفتے پہلے بھی پڑھا تھا۔ جو مومنین اتنی دور سے آتے میں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ ٹھاٹ سے بیٹھے سنیے مجلس، کوئی حرج نہیں، پسند نہ آئے تو تفسیر نہ کرے۔ یہ مولانا آپ کیا کرتے ہیں، ایک چیز شروع میں آئے تھوڑی دیر بعد آدھے گھنٹے بعد اس کو دہراتے ہیں۔ میں نے کہا کہ مجمع آ رہا، تو کیا آپ کیوں نہیں آتے یہ لوگ وقت پہ؟ آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھے، پتہ نہیں کتنی دور کی ڈرائیو کر کے آ رہے، پتہ نہیں ان کو کیسا ٹریفک جیم ملا، پتہ نہیں کتنے پہلے یہ گھر سے باہر نکلے ہیں، پھر بھی آتے آتے ان کو دیر ہو گئی۔ آپ کے لیے تو بہت آسان ہے، ڈرائنگ روم میں آپ نے ٹی وی کھولا ہوا ہے، کافی کے آپ کپ کے کپ پی رہے ہیں، ایک ہاتھ میں ہمبرگر تھاما ہوا، جی ٹائم پہ کیوں نہیں آتے لوگ؟ خیر یہ وہ تبصرے جو لوگوں نے کر کر کے میرا سینہ چھلنی کر دیا۔ خیر تو واپس کہ پڑوسی جہاں بدلنا ممکن نہیں ہے مکان، اتنا آسان بھی نہیں ہے آج کے دور میں، یا کوشش کرنے کے بعد بھی ناکامی ہوئی، وہ ٹھیک ہے مقام دعا۔ چوتھی چیز امام فرماتے ہیں روزی، وہ ہر ایک کو پتہ ہے، رزق، کوشش نہیں دعا قبول نہیں۔ پانچویں چیز
جس کی دعا قبول نہیں. اگر کوئی اپنے رشتہ دار کے خلاف کوئی دعا کر رہا، چوتھے امام کی حدیث، 4 دن سے کیا میں رشتہ دار کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں، کہا اس کی دعا قبول نہیں. کیونکہ یہ رشتہ داری ایک نسخے کے دو چیزیں. ڈاکٹر نے آپ کو پرسکرپشن میں 2 باتیں لکھی ہیں، دونوں کو ملائیے. بے حیائی اور گناہوں کے ماحول سے آپ اپنے آپ کو بچا کے لے جائیں گے. اور وہ جملہ جس کے حوالے سے حجت الاسلام مولانا محمد علی نقوی صاحب نے پورا اشرا پڑھ دیا، تو مجھے جو کہنا تھا میں نہ کہہ پایا، وہ یہ کہ یہی جواب ہے ظاہری مظالم کا بھی، کہ اگر دنیا میں کہیں پہ آپ ہیں اور تیر و تلوار ہی کے حملے ہو رہے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا. زمانے کے امام کو بلا لیجئے، مسئلے حل ہو جائیں گے. ہم بلا لیں؟ ہاں آپ بلا لیں، آپ بلا سکتے ہیں. باقی آپ نے پچھلے اشرے میں سن لیا. اور یہ بھی چوتھے امام نے بتایا، مگر چوتھے امام کی حدیث کل آئی. یہ وضاحت تو رہ گئی. چوتھے امام کی مجلس میں ہمیشہ 2 راتوں میں پڑھتا ہوں، شہادت کی اور شہادت کی، کیونکہ موضوع بہت لمبا ہوتا ہے. ایک چیز یہ بتائی رشتہ دار، اور ایک چیز بتائی نماز میں کوئی کمپرومائز نہ کرنا. بیٹا کنویں میں گر جائے تو امام کی نماز جاری، گھر میں آگ لگ جائے تو امام کی نماز جاری. کنیز سے پوچھا گیا، امام کا 35 سال اس گھر میں رہی، ایک رات مجھے یاد نہیں ہے کہ امام بستر پہ جا کے سوئے. تو یہ نماز اپنی جگہ خود ایک عبادت تو ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے گھروں کے لیے. اچھا آج کل جو مسئلہ لوگ بہت پوچھ رہے ہیں، قرآن وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. تو قرآن کی آیت ہے نا. حدیث کا نام سن کے تو بعض لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں معتبر ہے کہ نہیں. یہ تو آیت، جو میرے ذکر کے منہ موڑتا ہے اس کے لیے انکم یا رزق یا روزی کو ہم تنگ کر دیتے ہیں. یہ قرآن اعلان کر رہا، روزی کو ہم تنگ کرتے ہیں. قیامت کا عذاب چھوڑیے، جو آج کا سب سے بڑا مسئلہ. اب آپ کہیں گے ہم تو نماز پڑھتے ہیں، میں وہ جملہ کہوں گا جسے لوگ غلط موقع پہ استعمال کرتے ہیں، لیکن بات صحیح بھی، کہ نماز پڑھیے. یہ نماز تو ہمارے ساتھ بھی پڑھ رہا تھا اور شمر بھی پڑھ رہا تھا. وہ نماز پڑھیے جو سجاد پڑھتے تھے. تو وہ کیا نماز ہے؟ وہ کل سے. لیکن اب یہ مجمع کل تو نہیں آئے گا، آج تو شہادت کی وجہ سے آ گئے. اور تقریر بھی کچھ اتنی خشک ہو گئی، یا بڑی بے چینی سے انتظار ہے غم کے بیان کا، اور مجھے بھی اتنا ہی انتظار. بات لمبی ہو گئی. لیکن یہ 2 چیزیں، چوتھے امام کی زندگی کی 35 سال کی امامت کا خلاصہ یاد رکھیے. لوگوں کو نمازی بنائیں اور لوگوں کو رشتہ دار کا حق ادا کرنا سکھائیں. کیونکہ یہ 2 نیکیاں نہیں ہیں، یہ وہ شیلڈ ہے، یہ وہ ڈھال ہے. یہ وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ویکسینیشن دیا جاتا ہے آنے والی بیماریوں سے بچنے کے لیے. یہ وہ ویکسینیشن ہے جو آپ کو باقی تمام گناہوں سے بھی بچائے گا. یہ پوری زندگی امام کی اسی میں گزری. مگر یہ سننے کون آئے گا امام کا واز، یہ نصیحت. امام جو یہ پیغام دے رہے ہیں تو بڑا مسئلہ ہے، سنایا کیسے جائے. اس کے لیے امام نے، اس کے لیے بھی امام نے صف اعضا بچھا دی. صف اعضا پہ تو تم آؤ گے. تم ہر نیکی چھوڑ سکتے ہو، حسین کا غم نہیں چھوڑ سکتے. تم ہر چیز بھول سکتے ہو جو تمہارے ڈی این اے میں اور جینز میں شامل ہے. کربلا 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 وہ نہیں بھول سکتے. تو وہ نماز اور وہ صلہ رحمی تو ایک مشن تھا گناہوں سے روکنے کے لیے. عزاداری وہ طریقہ تھا جس کے ذریعے سے ایک طرف مومن غم اہل بیت کرتا ہے، دوسری جانب یہ سارے پیغام سنتا. دیکھیں اب یہ پیغام آج آپ اس طالب علم کی زبانی بھی صف اعضا کی وجہ سے سن رہے ہیں. یہاں پہ آ کے آپ بیٹھے، یہ حسین کی برکتیں ہیں کہ خالی
10 محرم 61 ہجری کو اسلام کو نہیں بچایا، قیامت تک کے لیے اسلام کو بچایا۔ قرآن یہیں سے ملتا ہے، حدیث یہیں سے ملتی ہے، فقہ یہیں سے ملتی ہے، دین یہیں سے ملتا ہے، شریعت یہیں سے ملتی ہے، طہارت یہیں سے ملتی ہے، تقوی یہیں سے ملتا ہے، عبادت یہیں سے ملتی ہے، کردار کی پاکیزگی یہیں سے ملتی ہے، جنت یہیں سے ملتی ہے، دعائے فاطمہ یہیں سے ملتی ہے۔ یہ وہ احسان ہے حسین کا کہ قیامت تک کے لیے انسانیت اس احسان کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ سجاد نے اس صف اعضا کو بھی بچھایا، اور یقیناً جب میں آپ حضرات کو دیکھتا ہوں، آپ حضرات کو، حالات اور ماحول کو دیکھتا ہوں، آپ حضرات سے میری مراد واقعاً آپ حضرات اور یہ خواتین جن کو دیکھ تو نہیں رہا ہوں لیکن ان کا وجود محسوس کر رہا ہوں، دل سے دعا نکلتی ہے کہ دنیا کے موجودہ حالات میں اور بہت زیادہ ماحول کی پریشانیوں میں پورا دن محنت کرنے کے بعد، چلے 7 محرم سے 10 محرم کا ایک مجمع ہوتا، یہ مجمع تو وہ نہیں ہے نا، آج تو 24 محرم ہے، کل بھی اتنا ہی مجمع تھا، پرسوں بھی اتنا تھا، اس صفحہ عذاب پہ آپ اتنی زحمتیں اٹھا کے بیٹھتے ہیں، لیکن جو میں نے آخری لفظ کہا نا، یہ ساری زحمتیں ختم ہو جاتی ہیں جب صرف اتنا سا یاد آتا ہے کہ دعائے زہرا ہم کو مل گئی۔ اور جہاں اب آپ نے اپنا وقت، اپنا آرام، میں نے کہا نا 4 دن کے لیے ایام اعضاء میں نکلنا وہ بھی ایک بڑی بات، لیکن 2 مہینے مسلسل آپ کا آنا، اور جن حالات میں آپ آ رہے ہیں میں بھی جانتا ہوں۔ بس اب صرف ایک مسئلہ اور ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف متوجہ کرنا۔ بہرحال دین کا کام ظاہری اعتبار سے دولت خدیجہ کے بغیر نہیں چل سکتا۔ خدیجہ کی پاک اور پاکیزہ اولاد، ایک بار پھر مجلس کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ چوتھے امام بوسہ دیتے ہیں اس کو جو کچھ امام سے لے کے جا رہا، یہ میرے مال کو یہاں سے وہاں منتقل۔ اور اسی موقع پر میرا ایک جملہ جو میں تقریباً ہر سال 24 محرم کی مجلس میں دہراتا ہوں، اور کبھی تو اس جملے کا پہلا آدھا حصہ اس پہ اشرا بھی ہوتا ہے، حالات اور واقعات ہر امام کے الگ ہوتے ہیں، اسی وجہ سے کوئی کاظم بنا جبکہ ہر امام کاظم، کسی کا لقب رضا پڑا جبکہ ہر امام رضا، کسی کا لقب صادق پڑا جبکہ ہر امام صادق ہے، وہ اپنے زمانے کے حالات کی وجہ سے۔ مگر چوتھے امام کے حالات اگر آپ دیکھیے گا تو سب سے زیادہ چوتھے امام کے حالات کی میچنگ اور مطابقت ہے زمانے کے امام سے۔ میری مجلس سے اس سے پہلے بھی امام بارگاہ علی رضا میں اس دعوے کی دلیل کے طور پر ہوئی۔ حالات دیکھیے باقی ساری چیزیں چھوڑیے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، اختصار بھی نہیں، ایک جملہ، باقی ساری باتیں چھوڑیے، حالات تو بعد میں شروع ہوں گے۔ دونوں کی ماؤں کا واقعہ پڑھ لیجئے، آپ فرق بھی نہیں محسوس کر پائیں گے یہ شہر بانوں کا واقعہ ہے کہ یہ نرجس خاتون کا واقعہ۔ وہاں سے زمانے کا امام اور چوتھا امام حالات، لیکن غم کے اعتبار سے چوتھے امام کے حالات وہ زندگی کے واقعات اور یہ غم کے واقعات سب سے زیادہ اگر کسی سے ملتے ہیں تو اسی فاطمہ زہرا سے، جس کی خوشنودی کے لیے ابھی آپ میں سے ہر ایک نے اپنی استطاعت کے مطابق دیا، یا جو آپ یہاں آج اس وقت آپ کی جیب میں۔ مصائب کے اعتبار سے سب سے زیادہ اگر آپ کو میچنگ نظر آئے گی تو فاطمہ اور سجاد میں۔ پہلی چیز جو ابھی میں نے عرض کی، یہ صف عذاب بچھائی سجاد نے، مگر کس کی مدد سے؟ اور جس صف عذاب پر خالی سجاد آ کے نہیں بیٹھتا، کیونکہ وقت خاصا گزر گیا ہے، میں روایتیں بہت ہی مختصر کر رہا ہوں، ضرورت بھی نہیں ان روایتوں کی تفصیل۔ آتا ہے راوی مولا بیٹے کی شادی ہے، شرکت فرمائیے، کہا کربلا کے واقعے کے بعد ہمارے گھرانے سے شادیوں میں شرکت کا رواج ہی اٹھ گیا، تو مولا پھر کیسے بلاؤں اپنے گھر میں؟ کہا میرے بابا کی مجلس کرو۔ اس نے مجلس کا اعلان کر دیا، اب مجلس ہوئی، مجمع آ کے بیٹھ گیا،
اب وہ گھر سے باہر نکلا. اچھا مدینہ کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے کہ جا کے امام کو لاؤں. دروازے پہ امام خود سے کھڑے. تڑپ کے کہا مولا میں تو آپ کو لینے جا رہا تھا. فرمایا جہاں میرے بابا کا ذکر ہو ضرورت نہیں ہے کوئی مجھے آ کے بلائے. دنیا میں جہاں بھی حسین کا ذکر ہے. خیر امام کو ممبر کے قریب لا کے بٹھایا گیا. مصائب بھی خطیب نے ایسے پڑھ دی. اکبر دیکھیں اکبر کربلا کا وہ شہید ہے. ایک جملہ میں نے شاید پہلے دن کہا تھا. لاشا اٹھانے سے پہلے حسین کے بال سفید تھے. اکبر کا لاشا اٹھایا تو سر و داڑھی کے بال پہلے کالے تھے, سر و داڑھی کے بال سفید ہو گئے. اب جو مصائب پڑھے کسی کو کسی کا ہوش نہ رہا. مجلس ختم. بہت مشہور روایت ہے لیکن پھر ہر سال شہادت پہ یاد آ جاتی. بانی مجلس قریب آیا. مولا تو وہیں نہیں, کہاں ہے؟ دیکھتا چلا جہاں آنے والوں نے جوتیاں اتاری اس کے قریب غشی کے عالم میں. پانی چھڑکا. مولا آپ یہاں کیوں آ گئے؟ کہا جیسے ہی بابا کے مصائب شروع ہوئے جنت سے اتر کے میری دادی فاطمہ زہرا آ رہی, وہاں آ کے بیٹھی جہاں عزاداروں کی جوتیاں ہیں اور بال کھول کے ان سب کے لیے دعا کر رہی. آپ کے لیے دعائے زہرا, ان محترم خواتین کے لیے دعائے فاطمہ, مگر اکیلے نہیں سجاد کے ساتھ. معصوم کی ایک حدیث. ابھی تک تو بات میرے اندازے تھے, اب سند. البکاؤن خمس, آدم سے لے کے قیامت تک رونے والے تو 5 ہی گزرے. چوتھے نمبر پہ کہا کہ میری جدہ فاطمہ, 5ویں نمبر پر کہا میرا دادا سجاد. نام انہی دو کا لیا, فاطمہ اور سجاد. اور اس طرح سے یہ دونوں ہر منزل پہ ساتھ ہیں. یہ تاریخ میں ایک فقرہ آیا. جب رسول اللہ کے بعد فاطمہ اپنے بابا کا ماتم کرتی تھی نا, تو روزانہ فجر کی نماز کے بعد عصا ہاتھ میں لے کے جنت البقیع کے پیچھے چلی جاتی تھی جہاں بیت الحزن ہے. حسین کا ہاتھ تھاما ہوا ہے, حسن ماں کے ساتھ. پورا دن وہاں بیٹھ کے ماتم کرتی ہیں, مجلس پڑھتی ہیں, شام کو عصا ہاتھ میں لے کے آ جاتی ہیں. اب مجھے تو نہیں پتا کہ پورا دن مجلس میں کیا پڑھتی ہیں. اتنا یقین ہے کہ اپنا لکھا ہوا نوحہ تو خود پڑھتی ہوں. صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیا لیا. لیکن ایک بار میں نے تاریخ لکھنے والے سے کہا رک جا, مجھے یہ بتا دے کہ تو نے کیا لکھ دیا. فاطمہ عصا ہاتھ میں پکڑ کے جاتی ہیں, عصا تھام کے واپس آتی ہیں. عصا تو بڑھاپے کی نشانی ہے. شہزادی کی عمر 80, 75, 70. جواب ملا فقط 18 سال کی تھی فاطمہ. 18 سال میں اتنی ضعیف اور کمزور و بوڑھی ہو گئی, بغیر عصا کے نہیں چل سکتی. جوانی میں بوڑھا ہوتے کسی اور کو بھی دیکھا ہے آپ نے؟ حسینی قافلہ واپس آیا اور ایک مرتبہ محمد حنفیہ اپنے جوان بھتیجے کو تلاش کرتے ہوئے چلے, قافلے میں داخل ہوئے. اب یہاں تک مسائل پہلے بھی سنے, آگے بڑھانا. ایک بار قافلے میں داخل ہوئے, 24 سال کا جوان بھتیجا تو کہیں نظر نہیں آ رہا. ایک 70-80 سال کا بوڑھا آدمی ضرور نظر آیا. سر کے بال سفید, داڑھی کے بال سفید, بھویں سفید, چہرے پہ جھریاں, کمر جھکی. اچھا ایسا تو کوئی حسین کے ساتھ گیا بھی نہیں تھا مدینے سے, لیکن خیر آگے بڑھے. محمد حنفیہ سے بھی زیادہ عمر ہے. کہا ہے مرد بزرگ یہیں کہیں میرا جوان بھتیجا سجاد ہوگا. ابھی اتنا کہا تھا, وہ بوڑھا کہتا ہے چچا انا علی ابن الحسین, میں ہی تو آپ کا بھتیجا سجاد ہوں, آپ نے مجھے نہیں پہچانا. فاطمہ سے کوئی پوچھے شہزادی آپ جوانی میں بوڑھی کیسے ہو گئی؟
مختلف جواب دیں گی. دروازہ جلا، کوڑا پڑا، محسن مارا گیا. سجاد نے کوئی تفصیلی جواب نہیں دیا. مولا آپ کیسے جوانی میں بوڑھے ہوئے؟ صرف ایک جملہ کہا، الشام الشام الشام. یہ شام ہے جس نے سجاد کو جوانی میں بوڑھا کر دیا. مگر سجاد اور فاطمہ کے مصائب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. آج کی رات کربلا کے واقعے کے 35 سال بعد میرے مظلوم امام کو زہر دیا گیا. میرا چوتھا امام آج شہید ہوا. کل صبح 5ویں امام نے اپنے بابا کو غسل میت دیا. غسل خانے سے 5ویں امام کے رونے کی آواز آئی. غسل دے کے باہر آئے. لوگوں نے ہاتھ جوڑے، مولا غسال میت کو غسل دیتے ہوئے نہیں روتا، آپ کیوں رو رہے تھے؟ کہا جب میں نے غسل میت کا پانی ڈالنے کے لیے کرتا اتارا تو گلے پر 35 سال بعد بھی اس توق خاردار کا زخم نظر آیا جو 1 سال میرے بابا کے گلے میں پڑا رہا. لیکن یہ روایت پڑھ کر فوراً میرے ذہن میں پوری روایت آ گئی. غسال غسل خانے میں نہیں روتا، 3 ہی مرتبہ رویا، تینوں اس خاندان کے واقعے. یہ تو تیسرا موقع تھا. پہلا کیا تھا؟ مولا علی فاطمہ کو غسل دیتے ہوئے رو رہے ہیں. زینب نے بابا کے رونے کی آواز سنی. غسل دے کے باپ باہر آیا، دامن پکڑ کے کہا، بابا اماں کی میت کو غسل دیتے ہوئے کیوں رو رہے تھے؟ کہا بیٹی جب میں نے غسل میت کا پانی کمر پہ ڈالا تو اب تک 95 دن پہلے کے کوڑے کا زخم نظر آ رہا. نہیں، آپ اس سے بھی زیادہ روئیں گے جب پہلے اور تیسرے رونے کے بیچ کا رونا سنیں گے. اور بیچ کا رونا کون سا ہے؟ جب زندان شام میں ننھی سکینہ، زندان شام میں ننھی سکینہ کو غسل دینے کے لیے غسالہ کو بلایا گیا. ارے چیخیں مارتی بھی باہر آ گئی.